آج ہماری مائیں سوچتی ہیں نا جی بالکل دنیا کے اعتبار سے کہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، فلاں اسکول میں نام لکھانا ہے، بہترین پڑھانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ لیکن اس زمانے میں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ صحابہ اور ان کے خاندان والے ماں باپ اصل میں یہ سوچتے تھے کہ دیندار بنانا ہے، مجاہد بنانا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن دینے والا بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنا آپ نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شہید کی ماں کہلائے۔ جوانوں سن لو، بچوں سن لو، والدین سن لو، بیٹھا ہوا ہر فرد سن لو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پکڑ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو۔ آپ پوچھیں گے یہاں رسول تو نہیں، خدمت کیسے کریں گے؟ یاد رکھو رسول کی آج خدمت یہی ہے کہ رسول کی لائی ہوئی شریعت اور احادیث کی خدمت کرو، وہ رسول کی خدمت ہے۔ دنیا تمہارے پاؤں پڑے گی اور تم دنیا کو لات مارو گے تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، بس ہم ایمان لائے یہ کہنے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا کیا کیا تھا تم نے، کیا امتحان دیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے اوپر پچھلے جسے مصیبتیں آئی تھی مسلمانوں پر ویسے نہیں آئیں گی، تم پر آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، حتیٰ کہ وقت کا رسول پکار اٹھا ہے اللہ اتنی مصیبت کب آئے گی تیری مدد؟ تب کہا گیا کہ مدد قریب ہے۔ تو تم نے کیا کیا جس پر اترانا ہے کہ ہم تو کیا ہیں جی بڑے جنتی؟ زندگی میں خوش رہنا، شاداب رہنا، خوشی اور پورے لذت اور زندگی کے لطف سے آپ اپنی زندگی گزارنا، رسول کی دعا کن کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھو حدیثوں کو یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ تو اس کی زندگی بڑی ہی بابرکت بن جاتی ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما،
رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ خواہ کتنا ہی ادنا مسلمان کیوں نہ ہو اور گنہگار کیوں نہ ہو، عمل کے اعتبار سے کتنا ہی کوڑا کیوں نہ ہو، رمضان المبارک میں اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہو جائیں۔ یہ ہوتی نہیں ہوتی۔ کون ایسا بدبخت ہوگا جو یہ چاہے گا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت نہ ہو؟ ہے کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو؟ آپ بھی کوئی ہے؟ بیٹھنے والوں میں کوئی ہے یا سونے والوں میں کوئی ہے؟ ہاں، کوئی نہیں چاہے گا نا جی۔ ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان میں کم از کم ادنا درجے کا مسلمان بھی کچھ نہ کچھ، روزہ نہیں رکھنے والا ایک دو رکھتے تھے نا بڑے روزے، پہلا روزہ بڑا کرتے، پھر اس کے بعد 15 وہ ایک بڑا، پھر اس کے بعد 27 وہ ایک بڑا، 3 رکھ لیے تو 30 کرتے۔ مولانا مجھے ایک مرتبہ ایک شخص نے میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں 3 رکھ کے 30 کا ثواب پاتا۔ میں نے بولا وہ کیسے ہی؟ ماشاء اللہ بڑے ذہین فقیر ہو، ذرا ہم کو بھی وہ نسخہ بتلاؤ، ہم مولویوں کو تو معلوم نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ بولے کہ دیکھو مولوی صاحب زیرو کی ویلیو ہے کیا تبھی؟ میں بولا نہیں بھائی زیرو کی کیا ویلیو؟ زیرو کی ویلیو ہوتی ہے؟ زیرو کی تو ویلیو نہیں ہوتی۔ تو میں پہلا رکھتا، بڑا روزہ 15 رکھتا، پھر بڑا روزہ 27 رکھتا، بازو زیرو ملا لیتا، 30 ہو جاتے ہوئے۔ اب ایسے لوگ نہیں ماشاء اللہ بڑے ذہانت کے ساتھ کیسے کرنا ہے، چاپلوسیاں کیسے کرنا ہے اسلام کے اندر، یہ سب چیزیں ہم کو بہت اچھی طرح آتی ہیں۔ عوام اس میں اپنی سوچ بتاتی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ معاف کرے۔ تو میں بتا رہا تھا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت کا نزول ہو اس ماہ رمضان میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں۔ ایسے کیا کام کریں؟ تو مناسب سمجھا کہ اس حیثیت سے وہ الفاظ اور وہ واقعات میں آپ کو سنا دوں جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں حاصل ہونے والے لوگ اس دنیا میں آئے اور حاصل کیے، اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے بعض ایسے کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی جو رہتی دنیا تک قائم ہے کہ جو بھی وہ کام کرے گا وہ رحمت اس کے لیے بھی آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ہاں،
جس کے لیے رسول کی دعا مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو؟ اس کی کوئی چیز نہیں ہے نا اس سے بڑی نعمت۔ تو بعض وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں ملی، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان دعاؤں کے قابل بنایا، اور وہ دعائیں واقعتاً قبول بھی ہوئی۔ دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں دی ہیں۔ بعض بالکل عوامی اعتبار سے ہیں، کوئی خاص زمانہ نہیں، کوئی خاص لوگ نہیں، صحابی بننے کی ضرورت نہیں، وہاں اللہ کے رسول کی ملاقات اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عام حیثیت سے دی ہیں کہ فلاں کام کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں رحمت میں ہوگا، فلاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، فلاں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ ایسے عام دعائیں ہیں جن کو آج بھی اس کے مستحق بننے کے لیے کوشش ہم مسلمان کر سکتے ہیں، اور رمضان المبارک میں عبادتوں کا مہینہ ہے اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے آج کا عنوان جو رکھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی دعا پانے والے لوگ۔ اب یہ دراصل تمہیدی کچھ باتیں تھیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے جائیے۔ سب سے پہلے میں ان واقعات کو آپ کے سامنے سناتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اور ان دعاؤں کو باقاعدہ طور پر قبول ہوتے دیکھا ہے۔ ہاں، ام سلیم ایک صحابیہ ہے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی 10 سال بھی نہیں ہوا ہے اس کا۔ اسی اثنا میں کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ ماں جو اس بچے کی ہے انتہائی خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں اپنے لخت جگر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دوں۔ آج ہماری مائیں سوچتی ہیں نا جی بالکل دنیا کے اعتبار سے کہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، فلاں اسکول میں نام لکھانا ہے، بہترین پڑھانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ لیکن اس زمانے میں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ صحابہ اور ان کے خاندان والے ماں باپ اصل میں یہ سوچتے تھے کہ دیندار بنانا ہے، مجاہد بنانا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا تن من دھن دینے والا بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا آپ نہیں بلکہ اپنے لخت جگر کو قربان کر دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید کی ماں کہلائے۔ ایک سوچ تھی ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں،
الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ جیسے ہی غزوہ بدر کا زمانہ آیا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑے بھاگے بھاگے آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس جنگ میں شامل کر لیجئے۔ یا غزوہ احد کے سلسلے میں آتا ہے کہ کسی جنگ کا موقع تھا جس میں آ کے ریکویسٹ کرنے لگی کہ میرے بچے کو شامل کر لیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا کہ 15 سال سے کم بچوں کو اللہ کے رسول شامل نہیں کیا کرتے تھے، کم از کم اس کے لیے 15 سال کا ہونا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واپس لے جاؤ، یہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس قابل نہیں کہ میں اس کو جنگ میں شریک کروں۔ تو یہ واپس لوٹتی ہیں تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے روتی ہوئی لوٹتی ہیں کہ میں تو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اب ماں بیٹے کے اندر ڈسکس ہوتا ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ جب سیٹ کسی انجینئرنگ کالج میں نہیں ملتی، کسی ڈاکٹریٹ کے کالج میں نہیں ملتی، یا کسی معاملے میں ہمیں کیا ایجوکیشن میں بڑے اعلیٰ ادارے نہیں ملتے، تو جس طرح ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنا ہے، نیٹ میں تو تمہارے اچھے نمبر نہیں آئے تھے، فلاں نہیں ہوا تھا، کس یونیورسٹی میں جاتے ہو، کس کالج میں جاتے ہو، بعینی یہاں پر بچہ اور والدہ دونوں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو جنگ سے تو واپس بھیج دیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنے کا دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور بچہ تڑپ رہا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کروں، یہاں تک کہ سوچتے 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 انہیں ایک منصوبہ آتا ہے اور وہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جبرائیل نے آپ پر قرآن اتارا ہے ویسے ہی قرآن کو میں نے اس بچے کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، آپ ذرا برائے مہربانی اس کی قرات کو سن لیں، اگر یہ اس قابل ہے کہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہے تو اللہ کے رسول آپ اپنی خدمت کے لیے ہی رکھ لیں، جنگ میں تو نہیں ہے لیکن آپ کی خدمت تو کرے گا، آپ جب آئیں گے تو آپ کے لیے جوتیاں اٹھا کے رکھے گا، آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ لکڑی لے کے چلے گا، آپ آئیں گے تو آپ کے لیے وضو کے لیے پانی تیار کر کے رکھے گا، کچھ چھوٹے موٹے کام تو آپ کے کرے گا جس سے میری آخرت بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول خوش ہو کے انہیں دیکھتے ہیں کہ اتنی محبت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو۔ جب وہ بچہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں نے جو کہا تھا بالکل وہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے کہ قراءت جتنی انہوں نے سیکھی تھی وہ وہی قراءت پڑھتے نظر آتے ہیں جو جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیتے ہیں، اچھی بات، یہ میرا خادم ہوگا، میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ اور اس خدمت پر 1000 ناز کرتی وہ صحابیہ وہ والدہ کہ اس پر تو 1000 آزادیاں قربان ہو ایسی غلامی پر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ خوش ہوتے ہیں، بچہ جانے لگتا ہے، پھر پوری دنیا میں اس کا نام نامی اسم گرامی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مشہور ہوتا ہے، انس بن مالک۔ کون نہیں جانتا؟ ہاں ہم نہیں جانتے، صرف ہم کو کرکٹ معلوم ہے، فٹ بال معلوم ہے، والی بال معلوم ہے، لیٹسٹ مووی کون سی آئی ہے وہ معلوم ہے، ابھی یوٹیوب پر لیٹسٹ گانا کون سا چل رہا ہے وہ معلوم ہے، یہ سب چیزیں ہم کو معلوم۔ ابھی صحابیہ کے بارے میں یا صحابیات کے بارے میں کیا پتہ؟ حضرت انس جیسے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کے بارے میں آپ کتنا سنے ہیں یا کتنا سیرت میں آپ نے یاد رکھا ہے کہ ان کی عمر کیا تھی جب وہ آئے تھے؟ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی، پھر ان کی زندگی کیا تھی، اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ ہم کو کیا پتہ، اس سے ہم کو لینا دینا کیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے ہمارا۔ اتنے ایسے ایسے ہیروز جو کسی اور قوم میں کسی کو ملے ہی نہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان کو بھی بھلا چکے ہیں۔ دوسری قوموں کو دیکھیے، لنگ دھڑن کوئی ایسی چیز جس کو آپ اس کی اچھائی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو بھی بڑھا کے کیا کر رہے ہیں، ایسے ایسے یاد رکھتے ہیں، اس کی تاریخیں، اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھیے کوئی دنیا میں اس سے اچھا انسان ہی گزرا نہیں، لیکن ہے لنگ دھڑنگا، نہ کیا ہے پیشاب کی پاکی کا اسے ہوش ہے، نہ بیت الخلا جانے کا اسے ہوش ہے، بھنگ پی کے پڑا رہتا ہے۔ وہ سب ہیروز بنے ہوئے ہیں دوسری قوموں کے۔ ابھی ہمارے چائے والے آ کے اوپن کر کے گئے تھے حیدرآباد میں ایک لنگ دھڑنگ پتلے کو، ہے نا جی، اشارہ کہاں کر رہا ہوں معلوم ہوگا آپ کو۔ کیسے جان نہ پہچان، کہاں آیا، کب آیا، کب گیا، وہ کیا کیا انسانیت کے لیے؟ کروڑوں کروڑ، سووں کروڑ روپے خرچہ کر کے اس کی یادگار پتلا اور یادگار تصویر بنائی جاتی ہے، حالانکہ وہ قوم کون ہے، وہ ہیرو کون ہے، وہ کیا انجام دیا، کیا انسانیت کے لیے دیا، نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، ایسے ہیروز ہم کو اللہ نے عطا کیے۔ ان کی ہسٹری کیا، ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ بیٹھنے والے ایک 20 صحابہ کا نام بتلا دیں بغیر سانس روکے اور بغیر سوچے کہ مجھے فلاں 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 نام یاد ہیں۔ شیعہ برباد ہوتے ہوئے بھی کم از کم 12 اماموں کے نام بچہ بھی نہیں بھولتا، ان کا چھوٹا بچہ بھی نہیں بھولتا ان کے 12 امام کے نام۔ ہم 4 خلفاء کی زندگی نہیں یاد رکھ سکتے، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ کے نام نہیں یاد ہے ہم کو۔ یہ ہمارا اسلام کے ساتھ رابطہ ہے، اسلام کے ساتھ یہ تعلق ہے ہمارا۔ ایسے رہتے ہوئے پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے ہمارے گھروں پر اور ہماری زندگی پر، تو پھر کیسے ہوگا جی؟ کیا قربانی دی ہے، کیا تعلق رکھا ہوا ہے؟ بس کبھی کبھار رسماً ایسے مجلسیں ہو جاتی ہیں تو بس آ کے بیٹھ جانا، ایک وہ بھی رسمی آئے، کوئی سوتا ہے، کوئی اونگتا ہے، کوئی ادھر ادھر دوڑتا ہے، کوئی سوچتا ہے گھر میں تو روٹی بناؤ، بولا تھا بیوی کو کبھی نمک کم ڈالتی، آج بھی ڈالی رہیں گی، جا کو بولنا پڑے گا، پھر کیا نہ ہے کیا سوچ گھومتا رہتا ہے، صرف یہاں حاضر میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن ذہن کا پورا حیدرآباد پھرتا ہے اس کا۔ یہ حالت ہے۔ اللہ کے لیے پڑھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے سیکھو، اللہ کے لیے جانو، تب تو ایمان پختہ ہوگا نا جی۔ یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے کھاؤ پیو مر جاؤ، یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے بچوں کو پوچھا کیا بننا چاہتا ہے، بہت کم بچے بغیر سوچے جواب دیں گے کہ مجھے یہ بننا ہے۔ سوچ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے کہ بننا کیا ہے اس کا۔ بس 10-15 ہزار کی کہیں نوکری مل جائے، کہیں لگی بندی زندگی مل جائے، ایک چھوٹا سا گھر مل جائے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں خوش ہوں۔ اس کے آگے کا سوچتا ہی نہیں، کوئی بلند سوچ ہی نہیں کہ مجھے امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، کیا ہے سوچ؟ نہ ماؤں کی سوچ ہے کہ بیٹوں کو یوں بنائیں، والدہ جو بھی ہیں یا والدین سب سوچتے یہ ہیں کہ دنیا میں 50 بہت بڑی سوچ کسی کی ہے تو 1 لاکھ کمانے والا بن جائے، بس مسئلہ ختم۔
اگر 1 لاکھ کمانے والا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، اس کے لیے کار ہے، بنگلہ ہے، تو والدہ اور والدین سمجھ میرا بچہ بڑا کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تو دنیا ہے جی، کہ یہ لمحے کے 1000ویں حصے میں تمہارا دل کھڑ جائے، اسی وقت ہارٹ اٹیک، مسئلہ ختم، منو مٹی کے اندر اسی وقت دفن کر دیا جائے گا۔ نہ اس کا 1 لاکھ کام آئے گا، نہ کار، نہ بنگلہ، نہ اس کو یاد رکھنے والا کوئی ہوگا۔ 10 روز بعد کوئی پوچھیں گے تو اسے یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حالت ہے دنیا کی۔ اس میں اگر ویل سیٹل ہو یا نہ ہو، کیسی بھی ہو، گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ غریب کی بھی شام گزرتی ہے، امیر کی بھی شام گزرتی ہے، اسی طرح مالدار کا بھی دن گزرتا ہے، مالدار کی بھی کیا ہے، رات گزرتی ہے۔ کسی بھی طرح یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور تمہارے دنیا میں وہ کام ہیں جو تم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کر گزرتے ہو، جو یادگار طور پر قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، یہ ہیں وہ چیزیں اللہ کے پاس جو مقام پاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابھی 2-3 بندے میرے ساتھ رشتہ کے دورے پہ لگے ہوئے تھے، مولوی صاحب ذرا کیا ہے تحفیظ کی فضیلت بیان کرو، ذرا حافظ بننے کی فضیلت بیان کرو، عالم بننے کی فضیلت بیان کرو، کیونکہ حال یہ ہے کہ لوگ، ماں باپ کہتے ہیں کہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، 10-15 ہزار کمائے گا، انجینئر ڈاکٹر بنے گا تو کیا ہے 1,50,000 کمائے گا۔ اس واسطے ہم بچوں کو حافظ عالم نہیں بناتے، ہم تو کیا ہے انجینئر ڈاکٹر یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اکیڈمک پڑھائیں گے۔ یہ تو کیا ہے 15-20 ہزار کمانے والے کے لیے ہم کیوں محنت کریں؟ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اور کیا کیا دعائیں دی ہیں۔ فلاں ابھی جو ہمارے بارکس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ صاحب، وہ بیان کر رہے تھے کہ بولو بولو بولو۔ ارے بولنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن ہے حالت یہی ہماری کہ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ خالی ایک حافظ بچے کے سلسلے میں یہ آ رہا ہے کہ والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ اندازہ نہیں کر سکتے آپ، دیکھیے یہ لائٹ یہ جل رہی ہے، اس کی روشنی ہے، مثلا سمجھو کہ یہ 15 وولٹ ہے یا 20 وولٹ ہے، کیونکہ یہ لائٹیں جو ہے 15-20 کی آتی ہیں بس۔ وہ پرانا زمانہ گیا، لمبی لمبی لائٹیں آتی تھی 40 وولٹ بلب۔ اب دراصل کیا ہے، یہ نیا زمانہ آیا ہے، اور اس کے بعد اور ایک نیا زمانہ کھڑا ہوا، یہ لائٹیں ہی نہیں ہیں، پورے کیا ہیں LED میں جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وولٹ میں 2-3 وولٹ میں وہ روشنی دے رہی ہے جو پورے حال کو کیا ہے روشن کر دے۔ کیا بھائی مولوی صاحب بیٹھے بیٹھے الیکٹریشین کا کام شروع کر لیے کیا سوچتے ہیں؟ کیا نہیں، سب کی جانکاری رکھنا چاہیے تاکہ بولنے میں ہمیں آسان ہے۔ تو یہ جو کیا ہے 18-20 کی وولٹ ہے نا، اگر فوری طور پر 500 وولٹ کی بلب مارے نا جی، یاد رکھو یہ پورے بلب نظر نہیں آئیں گے، وہی ایک لائٹ نظر آئے گی جو 500 کی ہے، کیونکہ وہ 18 کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے کہ اچانک یہ روشنی چھپ جائے گی، صرف وہ روشنی آئے گی جو 500 کی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حافظ کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سورج کی روشنی کا جو وولٹ ہے وہ کروڑ وولٹ کا ہے، پھر بھی اس کی تاج کے ہیرے کی چمک ایسی ہے کہ وہ چمک جب جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ تو پھر اندازہ کرو وہ تاج کی روشنی کا وولٹ کیا ہوگا۔ آپ سوچیں گے یہاں روشنی کیا آ گئی؟ یاد رکھو اصل میں روشنی ہیروں کی ہی ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں، بلب سسٹم تو نہیں تھا، ایک تو چراغ تھا، دوسرے بڑے بڑے محلات میں یوز کیا ہوتا تھا، ہیرے ہوتے تھے۔ ہیرے کو ویلیو ہی اس واسطے ہیرے کی اسی واسطے ہے کہ اس سے روشنی پھوٹتی ہے، اور ایسے ایسے ہیرے بھی ہیں جو دیکھنے میں تو اتنے ہوتے ہیں لیکن اندھیرے کمرے میں رکھ دیا جائے تو پورا کا پورا ہال روشن ہو جائے۔ اتنی روشنی، جتنی روشنی ہوگی اتنی ہی وہ قیمت دیتا ہے، اتنی ہی وہ قیمتی کے طور پر کیا ہے ہیرا ہوتا ہے، روشنی سے ہی ہوتا ہے۔ تاج محل میں کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں تھا جب تاج محل بنایا،
ہاں ہم نے کیا کیا، تاج محل بنا کے گئے، مدارس اور مراکز بنا کے جاتے تو آج امت کا دوسرا حال ہوتا، آج مقبرے بنا کے گئے ہیں ہمارے بڑے۔ لیکن یاد رکھو جب تاج محل اصل بنا تھا اس میں کوئی لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، لیکن جو لائٹنگ سسٹم تھا وہ ہیرا تھا، اور تاج محل رات میں یوں چمکتا جیسے آج تمہیں کیا ہے لائٹنگ سسٹم سے چمکتا ہے، اس سے زیادہ چمکتا تھا۔ تو ہیرا ایک ایک بھی ایسا تھا جو کہ تاج محل کو چمکائے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ اصل، تو یہ والدین کے جو حافظ ہے اس کے والدین کو یہ پہنائے جائیں گے تو جو حافظ ہے اسے کیا مقام ملے گا، سوچو ذرا۔ تو پھر کون بدبخت چاہے گا کہ اپنا بچہ حافظ نہ بنے؟ بناؤ، پڑھاؤ، جنت میں درجات کی بلندی تمہارے بچے کی قرات پر رکھی گئی ہے کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کہ پڑھو، جنت کے درجات چڑھو، تمہارا درجہ وہیں آخری ہے جہاں تمہارا قرات کی آخری آیت ہوگی، وہیں پر تمہارا درجہ ہے، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ ہاں، جس کو ایک جز بھی یاد نہیں ہے اس کو کیا کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، وہ کیا پڑھے گا؟ ہاں، ہمارے بچے تو ماشاءاللہ 20-20 30-30 گانے تو ایسے ہی یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب خبر میں فرشتہ ہے کتنا قرآن یاد ہے، نہیں مجھے تو کیا 20 گانے تو ایسے ہی یاد ہیں، تو پھر تو کیا ہے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، دیکھو پڑھتے جاؤ گرتے جاؤ، حالت کیا ہوگی؟ ہمارے لوگوں کے اندر حفظ قرآن کتنا ہے؟ پوری زندگی 50 60 70 80 گزار دیتے ہیں ہمارے لوگ، 5-10 سورے سے آگے نہیں بڑھتے۔ الحمدللہ پوری زندگی 17 رکعتیں روزانہ کی پڑھتے ہیں، لیکن قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس میں پوری زندگی کا چکر کاٹتے ہیں، اسی پہ پھر مر جاتا ہے، بس مسئلہ ختم۔ اور کوئی بہت بڑا علامۃ الدہر آیا تو وہ یاسین یاد کر لیتا ہے مردوں کو پڑھنے کے لیے اور ساتھ میں لینے کے لیے، 11.25 روپئے یہ یاسین پڑھا، پھو بول کے لے لیا، لے جب یاسین پڑھ کو پھول ڈلا میں، تم نہ لے جیب میں ڈال دیا، اور ایک یاسین وہ بھی صحیح نہیں پڑھتا، ہاں یاسین والقرآن الحکیم انکا لامن المرسلین، انکا لامن المرسلین کا مطلب بالکل کفریہ جملہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تحقیق کیا ہے، اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں پڑھتے ہیں ہم، ہاں یہ حالتیں ہیں ہماری۔ تو یہ اصل چیز تھی، وہ والدہ وہ صحابیہ آئی، کہا کہ اللہ کے رسول لے لیجئے اس بچے کو اور آپ اپنے خدمت میں رکھ لیجئے، یہ بچہ قرآن وہی پڑھتا ہے جو جبرائیل آپ پہ پڑھ کے سناتے ہیں، تو اللہ کے رسول اپنے واسطے خاص بنا لیتے ہیں، اور پوری دنیا میں اور رہتی دنیا تک ایک ہی نام ہوتا ہے اس بچے کا، یہ خادم رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اور اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے کہ ایک مرتبہ والدہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بچے کا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آپ کا لحاظ محبت کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال میں، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں برکت دے دے، بس یہ 3 چیزیں بہت اہم تھیں اس بچے کے لیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری ماں کی درخواست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، بڑی پیاری دعا تھی، ہاں کہا کہ اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی عمر میں برکت دے، بس یہ دعا قبول ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں خدمت رسول میں آئے، 10 سال پوری خدمت کی، اور 20 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ وہاں سے لے کر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں رات میں خواب میں اللہ کے رسول سے ملاقات نہ کیا ہو، مجھے اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اگر آتا مجلس میں بولتے بولتے تو صرف وہ یادیں تازہ ہو جاتی مدینے کے وہ ماحول کے، جب اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے انس بن مالک رہتے تھے تو اشک بار ہو جاتے اور آنکھوں سے پانی رواں ہو جاتا، روتے رہتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ان کی قبول کی۔ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے رسول کے دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے عمر بھی دیا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے اولاد بھی دیا۔ آج مدینے میں زیادہ تر پیسے والوں میں میرا بھی اپنا ایک نام ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کیا ہے ایسی زمین دی جس کے اندر بہت سے غلام تھے اور کام والے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ نے مجھے عمر بھی دی کہ آخری صحابہ میں وفات پانے والوں میں انس بن مالک کا نام آتا ہے، جبکہ ان کی عمر تقریباً 110 سال تھی۔ 110 سال کی عمر تھی جب انس بن مالک کی وفات ہوئی، اور حال یہ تھا طبیعت کا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمزوری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کوئی نقاہت نہیں تھی، ماشاء اللہ فٹ فاٹ تھے، اور آخری زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اب تک میرے بچے اور میرے بچوں کے بچوں کو اگر گنتی کیا ہوں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 100 تک کی گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ مال کی کثرت، عمر میں برکت، اولاد میری اتنی ہے کہ میں خود یاد نہیں رکھ سکتا، جہاں تک میں کیا ہے ذہن پر زور دے کے یاد رکھا ہوں وہ 100 تک تو پوری ہو جاتی ہے، ابھی پتہ نہیں 100 سے اوپر کتنے ہیں میرے۔ بچے پیدا ہوئے، زندگی گزارا، پلے بڑے، شادیاں ہوئی، بچے جنے، ان کی زندگیاں تقریباً 80 70 60 کی ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یعنی جنازوں میں جن کی میرے بچوں کی شرکت کی وہ 13 تھی۔ کل 100 سے تجاوز کر چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں مر گئے، زندگی پوری گزار کے 70 80 سال ہو گئے، ان کے ہی زمانے میں ان کی زندگی میں ان کے جن بچے مرے وہ 13 کے قریب تھے جن کو انہوں نے خود دفنایا تھا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ملی کیوں جی؟ قرآن، خدمت، رسول کی اطاعت، اپنا تن من دھن رسول کے عزت اور اصول کی خدمت کے لیے نچھاور کر دینا۔ آج بھی اصل میں کامیابی میرے بھائیوں اسی میں ہے، یاد رکھو۔ جوانوں سن لو، بچوں سن لو، والدین سن لو، بیٹھا ہوا ہر فرد سن لو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پکڑ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو۔ آپ پوچھیں گے یہاں رسول تو نہیں، خدمت کیسے کریں گے؟ یاد رکھو رسول کی آج خدمت یہی ہے کہ رسول کی لائی ہوئی شریعت اور حدیث کی خدمت کرو، وہ رسول کی خدمت ہے۔ دنیا تمہارے پاؤں پڑے گی اور تم دنیا کو لات مارو گے تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ ہاں، ابو ہریرہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ تیری کیا شان ہے ابو ہریرہ، ایک زمانہ تھا فاقوں پہ فاقے، فاقوں پہ فاقے پڑھ کے تو مسجد نبوی کے دروازے پر بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے پڑ جاتا تھا۔ لوگ لیکنے والے کہتے تھے کہ دیوانہ ہے شاید، پاگل ہے شاید، یا کسی اور بیماری ہے شاید کہ یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم میں یہ کچھ نہیں ہوا تھا، کئی دنوں کا فاقہ تھا جس کی وجہ سے میں دراصل اٹھ نہیں سکتا تھا، اور اللہ کے رسول کی احادیث کو لازم پکڑنے، یاد کرنے، ان کی خدمت کرنے پر صلہ یہ ملا۔ آخری زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے، آج تیرا ناک صاف کرنے کا کپڑا ریشم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، 5000 سے زیادہ احادیث جنہوں نے روایت کی ہے، ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں تیری کیا شان ہے،
ناک صاف جیسے دستی بولتے ہیں نا ہم ہاتھ کا کپڑا، وہ بھی دراصل ریشم سے زیادہ تیرا قیمتی ہے، اور جس عورت کے پاس تو غلامی کیا کرتا تھا آج وہ تیری غلام ہے۔ ابو ہریرہ کے ساتھ یہی ہوا تھا، جب نئے نئے آئے تھے تو جس عورت کے ساتھ یہ غلامی کرتے تھے، جس کے پاس کیا ہے آپ جاب کرتے تھے، آخر کار آخری زمانے میں اسی سے نکاح کیے اور وہ بیوی بنی۔ دین ہے، دین کو پکڑو لازمن۔ ہاں اسی طرح ایک صحابی ہیں مکے میں آواز سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، دیکھو ایک اللہ کو مان لو، ایک الہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ بولو، تفلحو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دراصل کیا ہے، اسی وقت سے انہیں توحید کی روشنی دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، لیکن باپ نہیں ہوتا ہے، یتیم بچہ ہوتا ہے، اور یتیمی میں سب سے زیادہ انہیں سپورٹ کرنے والا ان کا چچا ہوتا ہے جو ان کے باپ کا بھائی ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ سوچتا ہے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، اگر میں اپنے دین کو تبدیل کیا، اسلام قبول کر لیا تو میرا چچا تو ناراض ہو جائے گا، وہ تو اسلام نہیں قبول کیا ہے ابھی، جس کے اتنے بڑے احسانات ہیں میں اس کی احسان فراموشی کیسے کر سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا چچا ہی اسلام قبول کر لے اور میں بھی کر لوں۔ تو انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن چچا کے اسلام قبول کرنے کے کوئی آثار نہیں دکھتے، یہاں تک کہ وہ بچہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ انتظار کیا تو پتہ نہیں میں دراصل اسلام قبول کروں گا یا نہیں، یا موت آ جائے۔ اب مجھے چچا کا انتظار کرنا نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے آ کے کہتے ہیں کہ میں تو دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں نے بہت انتظار کیا، شاید آپ بھی قبول کر لیں، یہ بالکل سچا دین ہے، لیکن دکھتا ہے کہ آپ کا دل کبھی اسلام کی طرف راغب نہیں ہوا، لیکن میں اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ تو چچا کو اتنا غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد میں تجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور ہر طریقے سے تیری مدد کی، اور آج تیرے تن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی دراصل میں نے تجھے عطا کیے ہیں، لیکن تیری یہ جراءت کہ تو میرے سامنے دین بدلتا ہے، تو میرے سامنے دوسرے دین میں جاتا ہے، کہ جا آج سے تیرے لیے ایک پائی بھی نہیں ہے اس گھر میں، نکل جا باہر اور تن کے کپڑے بھی دے کے جا۔ تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم ایک تہبند ہی دے دو تاکہ میں اپنے سطر کو ڈھانپ لوں، یہاں تک کہ وہ رحم کھا کے ایک چادر منہ پہ پھینکتا ہے، تو وہ چادر کو دو تہبند کر کے، دو ٹکڑے کر کے، ایک تہبند اور ایک اوپر کا اوڑھنا، یہ اٹھاتے ہوئے سیدھے طور پر کیا ہے وہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رات دن سفر کرتے ہوئے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ مکہ اور مدینے کا سفر آج بس میں جاتے بھی ہو تو تقریباً 8 گھنٹے کے قریب لگتے ہیں، پیدل رات دن، شاہراہ بھی نہیں، روڈ بھی نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں، نہ پاؤں میں جوتی، نہ چپل، نہ کیا ہے کپڑے صحیح ہیں کہ مسافر کے حساب سے ہواؤں اور دور اور اس طرح کے کیا ہے دھول اور برس سے کیا ہے بچے، لیکن پھر بھی آتے ہیں، چلتے ہیں یہاں تک کہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات پہنچتے ہیں۔ مدینے میں ابھی کیا ہے تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ فجر کے لیے اللہ کے رسول نکلتے ہیں، تو آ کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ جا کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نکلیں تو اس وقت ملاقات کریں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو اس وقت ملاقات کرتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں چھالے پڑے
ہوئے ہیں، جگہ جگہ زخم ہے، پھٹا پرانا ایک کپڑا ہے جو کہ کیا ہے اوپر ڈھانکا ہوا ہے، اور ایک تہبند ہے جس میں کیا ہے سوراخ پڑ چکے ہیں، اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہے، اور حالت گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے چہرہ، معلوم ہوتا ہے کہ بڑے فخر و فاقے کے ساتھ ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے، اور آ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ جب یہ سب کچھ سناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا پیار ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبد العزیٰ۔ کہتے ہیں کہ نا نا نا، آج سے تم عبد العزیٰ نہیں ہو بلکہ تم عبداللہ ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ کے لیے اتنا سب کچھ تمہیں برداشت کر کے آنا پڑا۔ میں گواہ ہوں کہ تم نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور پیار سے کہتے ہیں عبداللہ ذی البجادین، دو چادریں والے عبداللہ ہو تمہارے تن پہ صرف دو ہی تاج ہیں، ایک تہبند ہے ایک اوپر ہے، تو اس واسطے میں تمہیں عبداللہ ذی البجادین کہتا ہوں، دو چادر والا بندہ۔ تو عبداللہ کا نام تاریخ میں کہیں گم ہو کے رہ جاتا ہے، نام جس سے مشہور ہوتے ہیں وہ اسی سے مشہور ہوتے ہیں، عبداللہ ذی البجادین۔ عبداللہ ذی البجادین پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یاد کرنا، قرآن پڑھنا، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر ہر وقت آواز گونجتی ہے تو وہ صرف عبداللہ ذی البجادین کی آواز ہوتی ہے قرآن کی جو گونجتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی زبان سے نکل جاتا ہے، اے عبداللہ اتنی آواز سے پڑھتے ہو، دوسرے بھی پڑھنا ہے نا کہ بتانے کی ضرورت نہیں، آہستہ پڑھو۔ اللہ کے رسول کے کان میں آواز پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ عمر ادھر آؤ، اس بندے کو کچھ نہ کہو، وہ اللہ کی قسم بڑا مخلص بندہ ہے، بتانے کے لیے ریاکاری نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی محبت میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم اس کو کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ اسلام کے خاطر اتنی قربانی دے کے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے محبوب بنا لیا ہے، تم اسے کچھ نہ کہو۔ ہاں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلتے ہیں۔ عبداللہ ذی البجادین دوڑتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجیے۔ اب ہے وہ ٹاپک اصل جس کے لیے میں نے کہا پورا واقعہ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کس قسم کی دعا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس غزوے میں شہادت ہونی ہے۔ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، بس آپ دعا کر دیجئے کہ میں واپس نہ آؤں، میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تجھے دشمن کے تیروں سے محفوظ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ بالکل الٹی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قربان جائیے، میں تو پوچھتا ہوں کہ دشمن کا تیر مجھے کہیں یہاں لگے گلے میں اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھے، میں تو شہادت کی دعا مانگ رہا ہوں اور آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ عبداللہ ذی البجادین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ یاد رکھو، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلا پھر اس کو کوئی تیر بھی نہیں لگا، کوئی زخم بھی نہیں لگا، کسی کافر کا کوئی بھی ہتھیار نہیں لگا، لیکن وہ راستے میں آ گیا، بس وہ بستر پر بھی مرتا ہے یا کوئی بخار اور اپنی کوئی بیماری سے بھی مرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ کی برکت ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں نکل گیا، اسے تیر نہ لگا،
اسے ہتھیار نہ لگا، لیکن راہ میں نکل گیا تو یاد رکھو وہ مرا تو وہ شہید ہی ہے۔ میں تجھے سلامتی کی تو دعا دے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے تو مجھے بخار آ لے اور تو بخار ہی میں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا، کیسے دعا مانگی، کیسے اللہ کے رسول نے دعا دی، دیکھیے۔ لیکن دعا کیسے قبول ہوئی وہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد تبوک کا جب اعلان ہوتا ہے، عبداللہ ذی البجادین اندر شامل ہے، ابھی 5 راتوں کا سفر ہوتا ہے، یہاں تک کہ رات کا موقع ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے عبداللہ ذی البجادین اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بخار نے انہیں آ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب حجرے میں اندر داخل ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے عبداللہ ذی البجادین اسی بخار میں وفات پا چکے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے دعا دی بالکل۔ اور جیسے کہا کہ شاید تجھے بخار آئے تجھے اور تو اسی میں وفات پا جائے، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ لفظ بالکل دعا بن جاتا ہے، اور اسی طرح بخار آتی ہے اور اسی طرح کیا ہے وفات پاتے ہیں۔ اور اسی طرح دشمن کا ایک نیزہ ایک تیر بھی نہیں لگا لیکن شہادت پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ وفات ہو گئی تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی میت کو دفنانے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا، اور یاد رکھو اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا۔ صرف دنیا میں 5 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کے جنازہ لیا ہے اپنے ہاتھوں میں، صرف 5 ہیں، ان میں ایک عبداللہ ذی البجادین ہے۔ اور حضرت ابو بکر و عمر اور بلال کو کہتے ہیں کہ تم خبر کو کھودو، تم خبر تیار کرو عبداللہ کے لیے۔ یا رب کیا رتبہ ہے اس کا، جس کی خبر ابو بکر و عمر کھود کے تیار کریں۔ بلال کیا ہے، لالٹین پکڑے، بلال چراغ پکڑے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اطلاع دی جاتی ہے اے اللہ کے رسول خبر تیار ہو گئی، تو اللہ کے رسول خود بنصف نفیس آپ اللہ کے رسول اندر خبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بڑے احترام کے ساتھ دینا۔ جب اللہ کے رسول عبداللہ ذی البجادین کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آخری لمحے تک میں اس سے راضی رہا، تو بھی راضی ہو جا۔ اسی واسطے صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ذی البجادین کا جو رتبہ ہم نے دیکھا وہ ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ یہ میت میری ہوتی، کاش کہ یہ میت میری ہوتی، جس کی قبر ابو بکر و عمر نے کھودا ہو، جس کو چراغ بلال نے دیا ہو، اور جس کو قبر میں خود محمد الرسول اللہ نے دفنایا ہو، اس کی عظمت کا کوئی کیا کہنا؟ یہ کیوں ملا؟ یہ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے عوض ملا ہے، ایسے ہی نہیں مل گئے، آزمائشوں کو برداشت کرنے پر ملا ہے، ایسے ہی نہیں مل گئے۔ بیٹھے بٹھائی ہماری اپنی میٹھی میٹھی زندگی بریانی مندی کھاتے گزار کے ہم اپنے لیے تمنا کرتے ہیں جنت چلے جائیں، کس کو دھوکہ دیں؟ اپنے آپ۔ ایسے ہی مل جاتی ہے جنت، اتنی بے قیمت ہے۔ حسب الناس ان یقولوا ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون، بس ہم ایمان لائے یہ کہنے پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا کیا کیا تھا تم نے، کیا امتحان دیا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر پچھلے جسے مصیبتیں آئی تھی مسلمانوں پر ویسے نہیں آئیں گی، تم پر آزمائشیں نہیں ہوں گی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، حتیٰ کہ وقت کا رسول پکار اٹھا ہے اللہ اتنی مصیبت کب آئے گی تیری مدد، تب کہا گیا کہ مدد قریب ہے۔ تو تم نے کیا کیا؟
جس پر اترانا ہے کہ ہم تو کیا ہیں جی بڑے جنتی. ایک کالے کلوٹی بالکل بدصورت قسم کے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، لیکن دل ایمان سے بھرا ہو، دل روشنیوں سے بھرا ہو، اپنا تن بندھن لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کو پانی رکھ رہے ہیں، کبھی مسواک لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی خدمت کے لیے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بڑا پیارا نام ہے ان کا، آج ہمارے بچوں کو کیا ہے نئے قسم کے نیا نام بولو مولوی صاحب کیا تبھی. بعض لوگ تو شرط لگاتے یہ سے شروع ہونے کا نام بولو مولوی صاحب. میں بولا ایک بندے کو کیوں بھائی یہ سے شروع ہونے کا نام ہونا؟ نہیں مولوی صاحب اسکول میں فرسٹ میں آؤں گا اس کا نام پکارتے وقت اٹینڈنس کو کہتے کیا بولے. ایسے صحابہ کا نام نہیں رکھ رہی. عبداللہ ذی البجادین آپ نے کسی کو سنا ہے سر؟ ان کا نام بھی بڑا پیارا تھا، جلیبیب. آپ نے کسی کا نام سنا ہے جلیبیب؟ بڑے پیارے صاحب. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جلیبیب صرف میری خدمت ہر وقت مسجد نبوی، آخر تمہارا گھر بسانے کی کوئی نیت نہیں ہے، شادی نہیں کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کون لڑکی دے؟ میں کالا کلوٹا بدصورت، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کون مجھے بیٹی دے گا؟ میں کیسے شادی کروں؟ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں. پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جلیبیب اب بھی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا؟ کیسے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کا خیال رکھتے ہیں. دیکھو کہاں رسول، کہاں ایک ادنا صحابی، لیکن ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول ویسے ہی جانتے تھے جیسے ابو بکر کو جانتے تھے. یہ تھی بیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے صحابہ پروانوں کی طرح لگے رہتے تھے، ہر ایک کا خیال رکھتے. جلیبیب کا ادنا ترین صحابی، لیکن اللہ کے رسول ان کی زندگی سے پورے واقف تھے. اسی واسطے بار بار کہہ رہے تھے کہ جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے. 2 مرتبہ یہی کہا جلیبیب نے، اللہ کے رسول بیٹی کون دے گا مجھے؟ ایک تو بدصورت بدشکل، اس کے اوپر ایک پائی نہیں ہے. میں تو یہاں صفا کے چبوترے پہ پڑا رہتا ہوں علم کے لیے، کبھی کوئی کھانا آپ دے دیتے ہیں آ جاتا ہے تو وہی کھا لیتا ہوں، کبھی ایک کھجور ملی، کبھی ایک دودھ کا پیالہ ملا، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. تو میں شادی کروں تو کیسے کروں؟ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جلیبیب اب بھی ارادہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہوں، آپ بار بار پوچھتے ہیں، ارادہ تو ہے لیکن بیٹی کون دے گا؟ اچھا تمہیں یہ مسئلہ ہے، جاؤ فلاں انصاری گھرانہ جو بہت بڑا مالدار اور خوبصورت گھرانہ تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول جلیبیب تم فلاں انصاری گھرانے میں جاؤ اور کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور کہو اس انصاری صحابی سے کہ اللہ کے رسول نے پیغام یہ دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. کہاں یہ کہاں وہ؟ اللہ کے رسول پیغام دیتے ہیں تو یہ صحابی چل پڑتے ہیں. گھر میں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، صاحب مکان باہر نکلتے ہیں. مالدار صحابی، خوبصورت گھرانہ، مالدار ترین افراد. پوچھتے ہیں کون ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. کہتے ہیں اچھا مرحبا مرحبا، السلام علیکم، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری تو کیا ہمت افزائی ہے، بیٹھیے بیٹھیے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے تو صورت بالکل ہی متغیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ تم سے کیا قابلیت ہے کہ تم سے کروں؟
نہ چہرہ اچھا، نہ رنگ اچھا، نہ مال، نہ دولت، نہ کچھ معلوم ہے کس کا، اجنبی ہو کہ صفا کے ایک طالب علم ہو، ہم گھرانے کے اعتبار سے ہر لحاظ سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کیسے دے دیں گے؟ ادھر بیٹی بھی پردے کے اندر سے سن رہی ہے کہ والد کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ جب والد نے غصہ جتایا تو بیٹی اندر سے کہتی ہے کہ ابا جان 1 منٹ ٹھہریے، ذرا میرے پاس آئیے۔ جب باپ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے غور نہیں کیا، انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا، آپ مانے یا نہ مانے میں راضی ہوں۔ حکم کس کا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا حکم کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو آپ کیسے اسے ٹال سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول تو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو جب اللہ کے رسول نے میرے لیے اس شخص کا انتخاب کیا ہے تو برا نہیں ہوگا، میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، مجھے کر دیجئے اسی کے ساتھ شادی۔ یہ تھی بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں، ہاں یوں نہیں ہوتی جو اسلام کے لیے اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ، اپنا جسم، سب کچھ دھجیاں عزت کی اڑاتی ہوئی نام اسلام کا بدنام کرتی پھرتی ہیں۔ یہ بیٹیاں نہیں ہوتی اسلام کی۔ اسلام کی بیٹیاں یوں ہوتی ہیں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میری مائیں سن رہی ہیں، ان کو پیغام ہے، ایسی بیٹی بنو جہاں حکم آ جائے وہاں حسن کی کوئی طلب نہیں، مال کی کوئی طلب نہیں، دیندار رشتہ آ جائے والدین کو چاہیے کہ کر کے رکھ دیں، اور بچی بھی اگر کبھی انتخاب کے لیے کرے تو دین کے لیے کرے۔ دنیا آتی جاتی ہے، اصل تو دیندار ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ یاد رکھو ان سب کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ تمہاری بچی کو اچھا رکھے گا، لیکن دیندار لڑکے کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ تمہاری بچی کو اچھا رکھے گا، 4 چٹنی کھلائے گا تو بھی وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ تو وہ بچی بھی یہی کہتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں حکم تو یہی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے رشتہ کر دو، بس فٹافٹ رشتہ، فوری نکاح۔ ہاں شادی خانہ بک کرو، رخے شروع کرو، 3 4 مہینے پہلے فون کرتے، رخہ بھیج کو مولوی صاحب۔ میں پوچھا کب جی شادی؟ وہ اگست میں۔ جی اگست میں ہے تو فروری میں کیوں جی بات کرتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب تیار ہے نہیں۔ کائے کی تیاری بھائی، کائے کی تیاری؟ ایجاب و قبول کرنے کے لیے 5 منٹ کافی ہیں، بس 4 افراد ملے، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، 2 گواہ آ گئے، بیٹھے، ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گئے۔ کائی کی تیاری، کائی کا فنکشن ہال بک کرنا ہے؟ حیدرآباد کے فنکشن ہالوں کو اگر تعلیم گاہ پر تبدیل کیا جائے، اسکول اور کالجز پر تبدیل کیا جائے، تو یاد رکھو آج حیدرآباد کے مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ہی باپوں کو قتل کرتے پھریں گے۔ ایک کرنٹ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات بنا کے کہ شادی خانے کے نام پر، ان کو اگر آپ یونیورسٹیوں میں تبدیل کرو، تعلیم گاہوں میں تبدیل کرو، تو یاد رکھو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان کو آباد نہیں کرتے، شادی خانوں کو آباد کرتے ہیں۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ جب میں کبھی دیکھتا ہوں کہ رات کے 2 گھنٹے ہیں اور دلہا اسی وقت اترا ہے، اور بستر بیکار کے ایسے لوگوں کی طرح جو بندروں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، ایسے بندر نما انسان رات کے 2 بجے ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے شادی خانوں کے اندر۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غیر مسلم ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان ہے۔ ایسے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا؟ نکاح تو آسان چیز ہے، جیسے کہا اسی وقت نکاح ہو گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول کی زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلی. کہا کہ تمہارے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نوازے اور تم ہی مال میں رزق میں برکت دے اور تم ہی اللہ تبارک و تعالی ہر مشقت اور پریشانی سے محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انصار کا کوئی گھرانہ اتنا فراخ دل نہیں تھا, اتنا پیسے والا نہیں تھا اور اتنا خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا جیسے جلیبیب کا گھرانہ تھا. اللہ نے انہیں اتنا مال دیا. سب سے زیادہ سخی ترین گھرانہ انصار کا کوئی تھا تو وہ جلیبیب کا گھرانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آتے ہیں روتے ہوئے, بڑے غمزدہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہو, کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہوں کوئی میرا ہے آپ کے بعد تو میری والدہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کی وفات ہونے تک انہوں نے شادی بھی نہیں کی. ابو ہریرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی جب تک وفات نہیں ہوئی. کہیں کیا ہے شادی کرنے کی وجہ سے مجلسیں نہ چھوٹ جائیں, لیکن والدہ صاحب تھی. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول والدہ سے میں بہت محبت کرتا, لیکن والدہ ہیں کہ اب تک اسلام نہیں قبول کی, اور میں سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی دن ضرور بالضرور اسلام تو لے آئیں گی, لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو میرے دل پہ بوجھ بن گئے کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, آپ کا ذکر کیا اور سنا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح انہیں متاثر کروں, تو والدہ نے غصے میں آ کر کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے آپ کے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتا, یعنی گالیاں دے دی آپ کو, جس سے میرا پورا دل دراصل بوجھ سے غم سے پھٹا جا رہا ہے. ایک طرف میری ماں ہے, ایک طرف آپ ہیں, سوچتا ہوں کہ کہیں شرک پہ نہ مر جائیں اور یہ جہنم نہ چلی جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میری درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ میری ماں اسلام قبول کر لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں اس وقت کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ تھا اور کیا تھا. اللہ کے رسول نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے, کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ کے والدہ کو اسلام عطا کر دے. دعا کر دی اللہ کے رسول. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بس یہ دعا کا کرنا تھا. میں عجیب و غریب کشمکش میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ کتنے دن میں یا کتنے سالوں میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو قبول ہی ہوگی. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح میرے ماں کے اندر تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ کیا عجیب و غریب واقعہ, یہ کیا حیرت انگیز واقعہ کہ میں آ کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند ہے اور اندر سے نانے کی آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ماں ابو ہریرہ ہوں, باہر کھڑا ہوا ہوں, دروازہ کھولیے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا ٹھہر, کچھ کام ہے میرے, میں وہ کر کے دروازہ کھولتی ہوں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے, دیکھتا ہوں تو ماں ابھی نہا کے باہر نکلی ہے, سفید اور اچھے کپڑے پہنی ہوئی ہے اور حشاش بشاش طبیعت ہے, اور کہتے ہیں کہ آ کے سیدھا ابھی میں اسلام قبول کرتی ہوں. ابو ہریرہ اندازہ بھی نہیں کر سکے کہ یہ کیا گفٹ ملا کہ ابھی وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جملہ نکلا, ادھر میرے ماں نے اسلام قبول کر دیا. اللہ کے رسول کی دعا پانا یوں ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پائی. عمومی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں.
ان میں ہم بھی اب شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے واقعات پہلے کیوں رکھے؟ سمجھ لو رسول نے جب دعا دے دی تو یاد رکھو پھر تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ ہم ڈائریکٹ تو اب نہیں لے سکتے، لیکن جن کاموں کی وجہ سے رسول نے مژدہ سنایا کہ یہ رحمت والے لوگ ہیں یا ان پر اللہ رحم کرے، ان میں تو کافی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پر اپنا خصوصی رحم نازل فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ہم عصر کی کیا رکھ لیے ہیں؟ نہ پہلے سنت نہ بعد میں سنت، نہ بعد میں تو نہیں ہے، پہلے ہیں 4 رکعت، جس کے لیے اللہ کے رسول نے خصوصی دعا کی ہے کہ یہ 4 رکعت جو پڑھتا ہے، میری دعا یہ ہے کہ اللہ اس پر خاص رحمت کرے۔ اب اس دعا کی برکت کو لینا ہے تو عصر سے 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں مسجد، یہ 4 رکعت پڑھ لیں۔ 1 سلام کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے، 2 سلام کے ساتھ یعنی 2 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے، اور اس دعا کے مستحق بن جائیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم نازل کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی رحم نازل کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے عمرہ حج کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اے اللہ جو سر مڑاتے ہیں ان پر رحم کر، اپنی رحمت کا نزول کر۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جو بال کٹواتے ہیں ان کے لیے بھی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اے اللہ جو سر مڑاتے ہیں ان پر رحم کر۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بال جو مڑواتے ہیں ان کے لیے اور جو کٹواتے ہیں ان کے لیے بھی؟ کہا کہ نانا، اے اللہ جو سر مڑواتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم کر۔ جب 3 مرتبہ کہہ چکے تو صحابہ نے بڑی عاجزی سے کہا اللہ کے رسول جو مڑواتے ہیں وہ تو ہیں ہی، جو لیکن کم کرتے ہیں، جو قصر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے۔ تو آخری میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ کم کرنے والوں پر بھی رحم کر۔ تو معلوم ہوا عمرہ حج میں مٹے مارنا یعنی سر مڑوانا 3 مرتبہ اللہ کی رحمت نزول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ جو صرف قراب کرتے ہیں، جو کم کرتے ہیں بال، ان کے لیے 1 رحمت کی دعا ہے۔ تو جن کو یہ موقع ملے، خاص کر جن کا پہلا عمرہ ہے یا پہلا حج ہے، تو وہاں پر صرف اپنے اسٹائل اپنے بالوں کو رکھنے کے لیے قصر نہ کریں، بلکہ حلق کروائیں، مڑوا لیں پورا کا پورا۔ مڑوانے پر 3 رحمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا رحم کر رحم کر رحم۔ کم کرنے والوں کے لیے 1 بار کہا آخری میں۔ ہاں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو شاداب رکھے، خوش خرم رکھے۔ اب دیکھو زندگی میں خوش رہنا، شاداب رہنا، خوشی اور پورے لذت اور زندگی کے لطف سے آپ اپنی زندگی گزارنا، رسول کی دعا کن کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یاد رکھو حدیثوں کو یاد کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ تو اس کی زندگی بڑی ہی بابرکت بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ بڑے احادیث کی کتابیں نہیں یاد کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی کتابیں انہوں نے کی ہیں، جس میں سب سے بہترین طور پر کتاب امام نووی کی 40 ہے، 40 احادیث، صرف 40 احادیث۔ ہاں، چھوٹی احادیث ہیں اس میں، اور بڑی احادیث 10 بھی نہیں ہوں گی۔ ان کے جمع کرنے کا انٹینشن ہی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے، جو میری حدیث کو سنتا ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، پھر وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو حدیث کو پڑھنا پڑھانا بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اور حدیث پڑھانے والے کو ہمیشہ اللہ نے دنیا میں بڑا خوش رکھا ہے۔ یاد رکھو، علماء محدثین کہتے ہیں
کہ ہم نے دیکھا کہ جس کی زندگی میں پریشانیاں تھیں وہ بھی اگر حدیث کو پڑھنے، یاد کرنے اور پڑھانے لگا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی پریشانیاں دور کر دی اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا۔ عموماً تاریخ اسلام میں آپ اٹھا کے دیکھو، جتنے بھی حدیث پڑھانے والے استاد گزرے ہیں ان کی عمریں اللہ نے بہت رکھی، تقریباً 80-90 سال کی عمر پا کے وفات پاتے ہیں۔ آج بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے جو ہر کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔